آج 23 مارچ ہے جب میں یہ ریکارڈنگ کرا رہا ہوں، تو آپ کو یہ دن مبارک ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچپن میں بوٹی لگاتے تھے، چونکہ تھوڑے نالائق ہوتے تھے۔ میں نے بھی کافی دفعہ 2-4 دفعہ پکڑے بھی گئے۔ تو آج اس بڑھاپے میں میں بوٹی لگا رہا ہوں، لیکن یہ بوٹی میں اپنی کتاب سے لگا رہا ہوں۔ کالے قول آج چند آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلا کالا قول یہ ہے، جن کا اعتماد اٹھ گیا ان کی بنیاد اکھڑ گئی۔ زندگی میں کانفیڈنس وہ بے تحاشا ضروری بات ہے۔ افراد ہوں یا اقوام، قبیلے ہوں یا قومیں، یہ ان میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ قبیلہ کون سا اور قوم کون سی۔ اعتماد انڈیویجولز کا اور قوموں کا وہ بہت ضروری ہے، لیکن اعتماد کی بھی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور وہ ہے محنت۔ ہمارے یہاں پرابلم ہے، میں ایکسپلین کر رہا ہوں، کال اتنا ہی ہے، جن کا اعتماد اٹھ گیا ان کی بنیاد اکھڑ گئی۔ اس کی بنیاد میں محنت ہونی چاہیے۔ ورک ایتھکس، ہم نے ایتھکس کس بات کو بنا لیا ہے؟ ہمارے حلیے کیسے، وہ جبہ پہننا ہے نہیں پہننا ہے، یہ اور پھر ایک اور بات ڈسکس کریں گے انشاءاللہ مستقبل قریب میں، کہ مدتوں جب عالم اسلام کا عروج تھا، علامہ، مولانا، یہ شیخ الاسلام، اس ٹائپ کا کوئی لفظ موجود نہیں تھا۔ یہ بہت بات کی پیداوار ہے۔ ان لفظوں کے معنی کیا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ مثلا جب کسی کے لیے عالم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری کمر پہ جو تل ہے وہ بھی کوئی اور بتائے گا۔ سارے بال جب اڑ جائیں گے تو مجھے پتہ لگے گا کہ میرے سر پہ کوئی برتھ مارک ہے، جیسے پیدائشی نشان ہوتے ہیں لوگوں کے۔ میں نے جو کپڑا پہنا ہے اس کے لیے میں کسی کا محتاج ہوں، میں کپڑا بنا نہیں سکتا، میں یہ قمیض سی نہیں سکتا۔ میں نے جو کھانا کھانا ہے میں اپنے باورچی کا یا اپنی بیوی کا یا کسی اور، میں محتاج ہوں۔ میں چپاتی بنانا نہیں جانتا۔ کتنے % مرد ہوں گے جو پراٹھا یا یہ روٹی بنا لیتے ہوں گے؟ میرا بلڈ گروپ کیا ہے؟ یہ کوئی آئے گا یا میں ہاسپٹل جاؤں گا اور میرے بلڈ کا سیمپل لے گا، ویل کیری آؤٹ اے ٹیسٹ اینڈ ٹیل می کہ یہ ہے تیرا بی پازیٹیو یا اے نیگیٹو یا واٹ ایور۔ میں یہ نہیں جانتا دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پوری زندگی جب محنت کرتا ہے، جان مارتا ہے، تو اس کو کچھ چیزوں کے بارے میں شدھ بدھ، کچھ بھی چیز، میں زیادتی کر گیا ہوں، معافی چاہتا ہوں، ایک آدھ چیز کے بارے میں اسے کوئی تھوڑی شدھ بدھ حاصل ہوتی ہے۔ ہم منہ اٹھا کے کہہ دینا فلانا عالم ہے، وہی عالم تو صرف اللہ کی ذات ہے بھائی، ہے کیا؟ کروڑوں کائناتیں ہیں، ایک کائنات کا ایک معمولی سا حصہ زمین ہے، کرۂ ارض جسے ہم کہتے ہیں، اس کا میں ایک معمولی سا جراثیم بھی نہیں، میں کیسے عالم ہو سکتا ہوں؟ یہ لیکن اچھا 2 مرلے 3 مرلے 5 مرلے کا ایک ہوگا اور کہہ دیں گے کیا یہ دارالعلوم ہے، علوم کا گھر۔ ان کو ماڈرن علوم کے نام بھی نہیں پتہ ہوتے، لیکن یہ بات پھر صحیح۔ اچھا، اگلا ہے جو متحد نہ تھے مجبور دیکھے گئے۔ عالم اسلام کی تاریخ میرے نزدیک ان چند لفظوں میں ہے، 6 لفظ ہیں، جو متحد نہ تھے مجبور دیکھے گئے۔ یعنی ٹرمپ جیسا بندہ بھی ہمارے روحانی مرکز پہ جاتا ہے، وہاں سے 1 کتنے بلین کے اس کو ذاتی گفٹس ملتے ہیں، اور چند ہفتوں کے بعد وہ سر عام کہتا ہے کہ یہ ہمارے بغیر تو 2 ہفتے 4 ہفتے نہیں نکال سکتے۔ یہ ہوتا اچھا، یہ کال جو ہے نا، یہ بیسیکلی انسپریشن ہے میری اپنے اسلاف سے، اپنے بزرگوں سے۔ میں نے لکھا ہے، جہاں طاقت اور دولت کا چند ہاتھوں میں ارتکاز ہو، وہاں کسی کو فراز نصیب نہیں ہوتا، اور سب نشیب کی نظر ہو جاتے ہیں۔
یعنی بلندی نصیب نہیں ہوتی، پستی میں غرق ہو جاتے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ ہے. میں اس وقت حضور کا فرمان ہے یا صحابہ میں سے میں تھوڑا کنفیوز کر رہا ہوں، لیکن بات بہرحال ویلڈ ہے کہ جب طاقت اور دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو جائے تو سمجھو باقی سب بھوکے مر گئے اور مجبور ہو گئے، معذور ہو گئے. چونکہ اچھا، طاقت اور دولت جب چند ہاتھوں میں چلی جائے گی، دولت چلی جائے گی کسی ملک کی، کسی معاشرے کی، چند ہاتھوں میں سمٹ جائے گی، باقیوں کا کیا بنے گا؟ وہ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو جائیں گے. یہ ہے مفہوم بیسیکلی جو میں نے پڑھا تھا. اچھا، اب طاقت اور دولت بیسیکلی اس کا اصول کیا ہے؟ اسلامک پرنسپل. اسلام نے گولز ایز سچ نہیں دیے، نہیں گولز دیے ہیں، رستے نہیں بتائے. ایئرپورٹ آپ نے جانا ہے، آپ اب جہاں رہ رہے ہو وہاں سے جاؤ گے. حتیٰ کہ میرے گھر والوں نے اگر جانا ہوگا، بچے اپنے اپنے بیڈ روم سے نکلیں گے، میں یہاں سے نکلوں گا، گاڑی کی سیٹیں علیحدہ ہوں گی. اچھا، پڑوسیوں نے جانا ہوگا، ان کا پتہ نہیں کون سا، ان کا پتہ نہیں وہیکل کون سا ہوگا، گاڑی کون سی ہوگی. سو اسلام میں منزلوں کا تعین کر دیا گیا ہے کہ کیسے حاصل کرنا ہے. مثلاً طاقت اور دولت، اس کو انسانی معاشرے میں اس طرح گردش کرنا چاہیے جیسے انسانی جسم میں خون گردش کرتا ہے. اگر اس میں خلل آ جائے، اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو وہ ہائی بلڈ پریشر ہوگا یا لو بلڈ پریشر ہوگا یا اس میں کلاٹنگ آ جائے گی، ستیہ ناس ہو جائے گا. جوڈیشیسلی، منصفانہ طریقے سے جب تک خون انسانی جسم میں یکساں طور پہ سر سے لے کے پاؤں تک گردش کرتا رہے گا، سوسائٹی صحت مند رہے گی. دولت اور طاقت بھی خون کی مانند ہے. یہ جب تک کسی معاشرے میں پوری طرح سرکولیٹ نہیں کرتی خوبصورتی سے، تب تک یہ آبادی سے زیادہ بربادی کا باعث بنتی ہے. تھینک یو.